الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. معجم کبیر کی روایت ہے، پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن طریقے سے یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، النیۃ الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ عاشقان رسول اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے سبب بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامیوں، آج اسلام کی دو بہت بلند مرتبہ شخصیات کہ جن کو اللہ نے پاکیزہ سیرت اور کردار، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص الہیت، خوف خدا و عشق مصطفیٰ جیسی اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تاج و تخت اور حکومت سے بھی اللہ نے ان کو نوازا، اور الحمدللہ عز و جل ان دونوں ہی نے عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے بہت اچھے انداز میں تخت و حکومت کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دی۔ ان دو بلند مرتبہ شخصیات میں ایک تو صحابی رسول، ان کا نام پاک ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ دوسرے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر ہم ان دونوں بزرگ ہستیوں کو، ان کی سیرت کو بغور پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ان کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ مثلا بڑی توجہ سے سنیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملوک اسلام یعنی اسلام کی تاریخ کے پہلے بادشاہ ہیں، اور آپ کا یہ وصف عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی، آپ کا یہ وصف آسمانی کتاب تورات شریف میں بھی بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اول مجدد ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال ظہری کے بعد یزیدی فتنے کی ابتدا ہوئی۔ اسی دوران واقعہ کربلا بھی پیش آیا۔ یزید پلید اگرچہ کئی سالوں کے بعد ہلاک ہو گیا ہے، البتہ اس کے فتنے کے اثرات بہت دیر تک باقی رہے۔ ایک عرصے تک
تاج و تخت پر حرص و حوث کے سائے منڈلاتے رہے۔ آخر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے یزیدی فتنے کے باقی تمام اثرات کو مٹا کر پھر سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علم دوست شخصیت تھے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے آپ کے دور مبارک میں علم تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی علم دوست تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں احادیث کریمہ کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا آغاز ہوا۔ ایسے ہی غور کرتے چلے جائیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوف خدا والے تھے، اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوف خدا کے حامل تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عدل پسند تھے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی عدل پسند تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کے خیر خواہ تھے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احلم امتی، یعنی امت میں سب سے بڑھ کر حلم والے کا خطاب ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث پاک میں امت کا بہترین فرد قرار دیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ و اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والے، ان کا ادب و احترام بجا لانے والے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ و اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات موجود تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھال کر رکھتے ہوئے تھے۔ اور قربان جائیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آخری وقت یہ وصیت کی کہ میری قبر میں تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم رکھے جائیں۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی قبر میں تبرکات مصطفیٰ کی رکھنے کی وصیت فرمایا کرتے ہیں۔ غرض ان دونوں بلند مرتبہ شخصیات کی پاکیزہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں شخصیات کا عرس مبارک بھی رجب المرجب ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب کو آپ نے ظاہری پردہ فرمایا، یعنی 22 رجب آپ کا یوم عرس ہے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 25 رجب المرجب میں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، انہوں نے دونوں شخصیات کی سیرت پر کتابیں لکھی، آپ ان کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ان کا مطالعہ کریں۔ آئیے یوم امیر معاویہ اور یوم عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے ان دونوں بلند مرتبہ شخصیات کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ملک اسلام یعنی اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشہور سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نام پاک معاویہ ہے اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کے القابات ناصر الدین یعنی دین کے مددگار اور ناصر الحق یعنی حق کے مددگار، یہ آپ کے القابات ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوئے،
آپ کا قد مبارک دراز یعنی لمبا تھا، رنگت سفید، خوبصورت شخصیت روبدار تھی، سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، بہت حلم والے، بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار اور کرم فرمانے والے تھے، انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت حسین بن محمد دیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روب و دبدبا والے، دور اندیش، بہادر، سخی اور بردبار بادشاہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح حدیبیہ کے دن یعنی 6 ہجری کو آپ نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شمولیت اختیار کی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی بااعتماد صحابہ کرام علیہ رضوان، جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت یعنی لکھنے کی ذمہ داری دی، ان میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو یہ لکھا کرتے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ کو سلام کہیے کیونکہ وہ کتاب اللہ کے امین ہیں اور معاویہ کیا ہی کتاب اللہ کے اچھے امین ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہا، اللہ اکبر، تاریخ ابن اساکر میں ہے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، کیونکہ حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ تھی۔ تو اس قدر قریبی رشتہ داری نبی علیہ السلام کی قائم تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ آپ اپنے بھائی کے سر پر کنگھی کر رہی ہیں، تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت رکھتی ہو؟ عرض کی کہ میرے بھائی ہیں، تو بھلا بہن کو بھائی سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، صرف تم معاویہ سے محبت نہیں کرتی بلکہ معاویہ میری امت میں وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ معاویہ میری امت میں وہ شخص ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، اور تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا، قربان جائیے اور اندازہ لگائیے صحابہ و اہل بیت کا آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد، محبت، اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آج میں آپ کو وہ نذرانہ پیش کروں گا جو کبھی کوئی دوسرے کو نہ کیا ہوگا۔ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں
4 لاکھ درہم نذرانہ پیش کیے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اس دور کے 4 لاکھ درہم حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیے، نذرانہ پیش کیے. اور قربان کریے کہ آپ کو اہل بیت سے کتنی والہانہ محبت تھی. اللہ اکبر. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 40 کروڑ رقم بطور نذرانہ پیش کیا. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا میں ان کی تعظیم، ان کی تکریم اس لیے کرتا ہوں کہ یہ خاندان رسالت میں سے ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے سے ملتا ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی تعظیم کرتا ہوں، ان کی تکریم کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ان کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، تو اس مشابہت کا میں احترام کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خصوصی اوصاف بیان فرمائے. اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 خصوصی اوصاف بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومعاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودها. اور معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے بڑھ کر علم والے اور بردبار انسان ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم، آپ کا یوم عرس آ رہا ہے، تو آئیے آپ کے یوم عرس کی بدولت ہم اللہ تعالی سے حلم کی بھیک مانگتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے. اور آپ کی محبت کی بدولت آپ کے اوصاف میں سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے اوصاف بیان کیے، حلم، بردبار اور سخی، ہم بھی اپنی طبیعت کے اندر حلم لے کر آئیں گے، بردباری لے کر آئیں گے اور سخاوت کو اپنا وطیرہ بنائیں گے. آئیے حلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ حلم کیا ہے. حلم کے معنی ہے بردباری، تحمل، نرم دلی، غصہ پی جانا، برداشت کرنے کو حلم کہتے ہیں. اور احادیث مبارکہ میں حلم کی بہت اہمیت بیان ہوئی. دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انسان حلم کی وجہ سے عبادت گزار اور روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. جس کی طبیعت میں حلم ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، اللہ کریم اس کو شب بیداری اور روزہ داری کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم والا انسان دنیا میں بھی سردار ہوتا ہے اور اللہ قیامت میں بھی اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی حلم عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے. آئیے اب اسلام کی دوسری ہستی سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے متعلق سنتے ہیں. چنانچہ منقول ہے ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ پاک کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک میدان میں آپ نے ایک مردہ سانپ دیکھا. شاید آپ کی نگاہ ولایت سانپ کی حقیقت کو پہچان چکی. آپ نے گڑھا کھودا اور سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا. اچانک غیب سے ایک آواز سنائی دی، اے سرک، یعنی تم پر اللہ پاک کی رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں. یہ غیبی آواز جس کی طرف سے آ رہی تھی وہ کہہ رہا ہے اے سرک کہ اللہ پاک کی تم پر رحمت ہو، میں گواہی دیتا ہوں. میں نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے
اے سرت تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہیں میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔ یہ غیبی آواز سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آواز دینے والے سے پوچھا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم جنات میں سے ہیں، اس کا نام سرت ہے جس کو دفن کیا گیا، ہم ان جنات میں سے ہیں جنہوں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، آپ کو کلمہ پڑھا تھا، ہم دونوں کے سوا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا اے سرت، یعنی جس کو دفنایا گیا اور جس کو آپ نے دفنایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا اے سرت تم چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہیں میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا۔ اور آپ کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دفن کیا۔ اس ایمان افروز واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں جانتے ہیں، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی رسول جن کو ان کی وفات کے مقام کے متعلق بھی بتا دیا اور جس شان و شوکت کے مالک شخص کے ہاتھوں سے دفن ہوگا اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یار اسلام میں اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کے بہترین آدمیوں سے ایک آدمی، عظیم عالم دین، بہت بڑے محدث، عاشق رسول، کروڑوں حنبلیوں کے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنے اور انہیں عام کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو جان لو اللہ اس کا انجام بہت اچھا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آئیے آپ کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ کا نام پاک عمر اور کنیت ابو حفص ہے، آپ کی والدہ محترمہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رگوں میں بھی فاروقی خون تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، اللہ اس کی بدولت زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک فرمان کے مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہی تھے۔ آپ 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے، بعد میں آپ نے خود ہی کسی سبب سے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ اس کے کافی عرصہ بعد جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو آپ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین مقرر ہو گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے خلیفہ تھے، اس کے باوجود آپ عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ کچھ لکھ رہے تھے، قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا، یعنی اس کا تیل ختم ہونے والا تھا، تو مہمان نے عرض کی میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لیس من کرم الرجل ان یستخدم ضیفہ، کہا کہ مہمان سے خدمت لینا یہ عزت دار آدمی کا طریقہ نہیں ہے۔ مہمان نے کہا حضور میں غلام کو جگا دوں؟ فرمایا وہ ابھی ابھی سویا ہے۔ پھر آپ خود اٹھ کر گئے، چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ مہمان نے کہا یا امیر المؤمنین آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ فرمایا ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، کہا کہ جب میں گیا تھا تب بھی عمر تھا، جب واپس آ گیا میں تب بھی عمر ہی، یہ میری شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ذهبت وانا عمر، جب میں کام کرنے کے لیے گیا میں تب بھی عمر ہی تھا، ورجعت وانا عمر،
اور جب میں لوٹ کر آیا تب بھی میں عمر ہی ہوں. اللہ اکبر. میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی. اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ پاک کے ہاں تواضع کرنے والا ہو, عاجزی کرنے والا ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عاجزی کے پیکر تھے. اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بات ویسے سچی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے ہوتا وہ بھی انسان ہے, وہ بھی مٹی سے بنا ہوتا ہے, اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان ہوتے ہیں. اور جو عاجزی کرتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے, وہ بھی اللہ پاک ہی کا بندہ ہے. ایک کے عاجزی کرنے اور دوسرے کے تکبر کرنے سے ان کی ہستی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں فرق پڑتا ہے انجام کا, کہ تکبر کا انجام ذلت اور ہلاکت ہے, جبکہ عاجزی اور انکساری کا انجام بلندی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے, تواضع کرتا ہے, فقد رفعہ اللہ, اللہ اس کو اپنی رحمت سے بلندی عطا فرما دیتا ہے. بس وہ خود کو کمزور سمجھے گا جو عاجزی کا پیکر ہے, مگر لوگوں کی نظروں میں وہ عظیم ہوگا. اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا. بس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا, یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے. ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور بغیر سلام کیے آپ بیٹھ گئے. جب آپ کو یاد آیا اور آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور سب کو سلام کیا, پھر آپ تشریف فرما ہو گے. سبحان اللہ, سنت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں. مگر افسوس ہمارا حال بڑا تشویشناک. ہمارے ہاں لوگ آپس میں ملتے وقت سنت کے مطابق سلام کرنے کے بجائے آداب عرض, کیا حال ہے, مزاج شریف کیسے ہیں, صبح بخیر, شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ, گڈ بائے, ٹاٹا وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے. ہاں رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کہنے کے بعد اگر خدا حافظ کہہ لیا جائے تو اس میں حرج نہیں. صحابی رسول حضرت سیدنا ابو راشد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں چھوٹا تھا, ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی انعم صباحا, یہ عربی کا جملہ ہے, سینٹنس ہے, جس کا انگلش میں ترجمہ بنتا ہے گڈ مارننگ, یعنی صبح بخیر. اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا انعم صباحا, صبح بخیر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ مسلمانوں کا سلام نہیں, جب تم کسی مسلمان کے پاس جاؤ تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. سلام کرنا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے. پہلے سلام کریں پھر کلام کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ دونوں فریقین کے درمیان محبت ڈال دے گا. پیارے اسلام بھائیو, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ خلافت کے دن رات کی مصروفیات کے باوجود نماز پڑھنا نہایت پابندی سے ادا کرتے تھے, باجماعت ادا کرتے تھے. اذان کی آواز صاف طور پر سننے کے لیے گھر میں مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی بنا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ مؤذن اذان دے تو میری طرف سے دیر نہ ہو جائے مسجد جانے میں. جب مؤذن اذان دیتا تو کوشش کرتے آواز کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے. اسی طرح سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنت خیر الانام پر عمل کا جذبہ بھی کیا کہنا. جب آپ گورنر مدینہ تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم خاص اور عظیم صحابی
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز پڑھی. انہیں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز بڑی پسند آئی. آپ نے نماز کے بعد فرمایا ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہا کہ میں نے اس نوجوان سے بڑھ کر کسی کی نماز کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں پایا. اتنی پیاری نماز پڑھائی. اللہ اکبر. ہمیں بھی نماز اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری نماز قبولیت کی معراج تک پہنچ سکے. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے رکوع سجود اور قرات کو مکمل کرے. نماز کہتی ہے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ پاک بھی تیری حفاظت کرے. اللہ اکبر. پھر نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے. بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. اور اگر وہ اس کا رکوع اور سجود مکمل نہ کرے نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ بھی تجھے ضائع کر دے. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس پر تاریکی چھا جاتی ہے. اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں نماز اطمینان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یہ بھی عادت تھی کہ آپ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے. عالم دین کا ادب کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بنے تب بھی علماء کرام کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2.5 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ اپنے غیروں نے بھی آپ کے عدل و انصاف کو سراہا. پھر آپ علماء کا ادب بڑا کرتے. اس کی مثال اپنی کامیابی کا ایک سبب علماء دین کی قدردانی بھی بیان کرتے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک قاصد سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں بھیجا ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. قاصد نے غلطی سے کہہ دیا کہ آپ کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی کسی حاکم یا خلیفہ کے پاس جانے کے عادی نہیں تھے لیکن بلاوا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا تو آپ سے انکار نہ ہوا. فوراً آپ جوتے پہنے کو چلے گئے. جب سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے تو آپ نے بڑی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے معافی طلب کی. کہا کہ یہ میرا مقام نہیں کہ ایک عالم دین چل کر میرے پاس آئے. میرے قاصد سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اپنی جگہ پر تشریف لے جائیں. میرا قاصد خود آپ کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک بھی ہمیں علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقین مانیے آج مسلمانوں کے حالات ترقی سے تنزل کی طرف مائل ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں علماء کرام کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہو سکے تو عالم بنو, یہ نہ ہو سکے تو طالب علم بنو, یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کرام سے محبت ہی رکھو, اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان سے بغض نہ رکھو. فرمایا جس نے اس نصیحت کو قبول کر لیا اللہ پاک اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا. ہم کو تار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کے متعلق سن رہے ہیں. آپ کی ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان سے گفتگو ہوگی اسی موضوع پر. تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جب سے میں پیدا ہوا
اور جب سے میں نے سنا ہے کہ جھوٹ بندے کو نقصان پہنچاتا ہے، مجھے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ کہ آپ کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی، اور جھوٹ سے نفرت ہونی بھی چاہیے، مگر ساتھ افسوس آج کل کثرت سے جھوٹ بولنے والے کو کمال اور ترقی کی علامت کہا جاتا ہے۔ اچھا میں بڑے چکر دیتا ہوں، کوئی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی کتنا بڑا بھی شاطر آدمی ہو، اور اس کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے۔ اور سچ بولنے کو بیوقوفی، ترقی میں رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو لوگ اپنے مقاصد کے لیے معاذ اللہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ بولنے والا دنیا میں چاہے کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لے، آخرت میں ناکامیاں اور رسوائیاں اس کا استقبال کریں گی۔ ہمیں چاہیے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان الکذب یثبت الوجہ والنمیمۃ من عذاب القبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، اور غیبت بندے کو قبر کے، چغلی بندے کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، کہ کہا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، یقین کریں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اور بالکل اس کو برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ ہماری تنزل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جھوٹ عام ہو چکا ہے ہمارے زمانے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، سچ بولنا نیکی کی طرف، اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے، اور بے شک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ذات کو مسلمانوں کے لیے اور اپنے ذہن کو ان کاموں کے لیے فارغ کر لیا تھا۔ اگر شام ہو جاتی تو اور وہ مسلمانوں کے کام سے فارغ نہ ہوئے ہوتے تو دن کے ساتھ رات بھی ملا لیتے، اور دن کے ساتھ اپنی رات کو بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا کرتے۔ جب یومیہ کام ختم ہو جاتا تو اپنا چراغ منگوا لیتے، پھر 2 نفل پڑھتے، اور سر گھٹنوں پر رکھ کر پاؤں کے بل بیٹھنے کا انداز میں بیٹھ جاتے، اور کچھ ہی دیر میں رخساروں پر آنسوں کی دھاریں بہنا شروع ہو جاتی، اور اس قدر درد کے ساتھ روتے گویا ان کا دل پھٹ جائے گا اور روح نکل جائے گی۔ رات بھر یہ کیفیت رہتی کہ ساری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے اور سارا دن مخلوق کے خدا کی خدمت کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ رویا کرتی، یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ آپ سے جب اتنا رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا، اللہ پاک کی قسم مجھے وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رلاتا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا، کہ اس رات میں یہ سمجھی کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی یہ حالت ہو گئی، اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب قرات کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے تنی ہوئی اون،
تو ان جب اس آیت پر پہنچتے اور زوردار چیخ مار کر فرمایا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین پھٹ جائے گی اور اس دن پہاڑ دنسا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس دن میرا کتنا کٹھن اور دشوار گزار دن ہوگا۔ پھر نماز کے دوران ہی منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دم نکل گیا ہو۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے ہائے افسوس، اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور آہذاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگاتے رہے اور فرمایا ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی آواز کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی طرح طرح کی حالتیں ہو جائیں گی۔ ساری رات ان کی یہی کیفیت رہی، جب صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی دوبارہ گر پڑے اور اب کی بات میں سمجھی روح پرواز کر گئی، مگر کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا تو کہنے لگے کہنے کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اللہ پاک کی قسم، جب سے مجھے اپنے شوہر کا وہ منظر یاد آتا ہے، جب وہ مجھے رات یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار اللہ کے خوف سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کیسے خوف خدا والے تھے، اور ایک ہم ہیں نیکیاں نام کو بھی پلے نہیں ہے، حال یہ ہے جہنم سے وہ بالکل ڈر ہی نہیں لگتا، زندگی عیش و عشرت میں گزرتی جا رہی ہے، غفلت داری ہے، کھیل کود فضولیات میں مصروف، نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، نہ حساب قیامت کا کھٹکا، نہ پل صراط کا خیال، بس غفلت ہی میں شام ہو جاتی ہے۔ کاش سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی کا جذبہ ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے، آپ جیسا خوف خدا اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے خوف خدا کے فضائل پر احادیث سنیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نہایت اہم چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا جنت اور دوزخ۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تم جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے پر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ پاک اس پر جہنم حرام فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں جیسے خوف خدا بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، ایسے ہی آپ عشق رسول کی بھی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ آپ کا ایک بہت پیارا اور عشق بھرا وصف یہ بھی ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا خوف خدا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب